نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غیبی مدد چاہتے ہیں تو یہ ایک کام آپ ضرور کر لیں۔ اگر آپ یہ کام کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ آپ کی دعا کو فوراً قبول کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے غیبی دروازوں کو کھول دیں گے۔ تو وہ کام کون سا ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی کام کے لیے کسی جگہ پہ بھیجا۔ عصر کی نماز کا وقت تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو ادا کر لیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو کیونکہ عصر کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام عصر کی نماز ادا کر چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بیٹھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رکھ لیا۔ یہ کتنی عظیم گود تھی کہ جس گود میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اب چونکہ نماز بھی پڑھنی تھی، پریشان بھی تھے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا، اب اگر ہلاتے ہیں اللہ کے نبی کے آرام میں خلل آتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بالکل سکون کے ساتھ بیٹھے رہے۔ آفتاب یعنی سورج جو تھا وہ غروب ہو چکا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو ابھی تک عصر کی نماز پڑھنی ہے، میں نے آپ کو اس لیے نہیں جگایا کہ آپ کے آرام میں خلل آ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں یہ نماز کو قضا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وجہ سے مجھے نہیں جگایا کہ اللہ کے نبی کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ میرے پیارے مالک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس محبت کی وجہ سے میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ سورج کو واپس لوٹا دو۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جو سورج غروب ہو چکا تھا وہ دوبارہ واپس آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا اور اس کے بعد عصر کی نماز ادا کی، پھر سورج غروب ہوا۔ تو میرے دوستو، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مسلمان کے دل میں سب سے زیادہ ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد یوں آئے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی تھا میرے دوستو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو واپس لوٹا دیا۔ تو میرے دوستو، جس مسلمان کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں اور اس کے لیے غیب کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ مسلمان کے دل کے اندر یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ میری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے غیبی مدد کے دروازے کھل جائیں تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں بٹھا لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اپنی زندگی میں لے آئیں۔ میرے نبی نے فرمایا، من احیا سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ چند باتیں اگر آپ اپنی زندگی میں لے آئیں، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے غیب کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔